آزاد ہندوستان میں جمعیت علماء آسام کے اولین ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سکندر علی صاحب سیب ساگری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے مختصر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت مولانا سکندر علی صاحب مرحوم آسام کے مردم خیز ضلع سیب ساگر کے ایک معزز گھرانے کے چشم چراغ تھے۔ خاندان کے سارے لوگ سرکاری ملازم تھے۔ ہر فرد انگریزی تعلیم یافتہ تھا، صرف وہی تھے جو گھر کے سابقہ روایات کو توڑ کر دینی تعلیم کے میدان میں نکل لائے تھے۔ گھر والوں نے بہت برا بھلا کہا، حتیٰ کہ ترک موالات تک کر دیا، مگر یہ اپنے دینی تعلیم کے جذبے سے سرشار و سرمست رہے۔ ناموافق ماحول کے پریشان کن حالات کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ بچپن میں کسی سفر کے دوران بطل حریت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مردم شناس نگاہ ان پر پڑی۔ مولانا سکندر اس وقت نوخیز تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جادوئے نظر کے شکار ہو گئے۔ سکندر مرحوم کے لیے آسام میں رہنا مشکل ہو گیا۔ بوری یا بستر باندھ کر دیوبند پہنچ گئے۔ دیوبند میں کئی سال تک رہے۔ تقریباً ابتدائی تعلیم سے لے کر دورہ حدیث تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھا۔ آزادی سے پہلے عام انتخابات ہو رہا تھا۔ آسام میں جمعیت علماء کے بھی کچھ امیدوار تھے۔ ان کی انتخابی مہم میں تعاون کے لیے حضرت مدنی نے دارالعلوم دیوبند سے 2 طالب علموں کو آسام بھیجا تھا۔ یہ دونوں تھے مولانا سکندر اور مولانا احمد علی۔ ڈٹ کر لیگیوں کا مقابلہ کیا، خوب جم کر جمعیت علماء کے حق میں انتخابی مہم چلائی اور واپس دارالعلوم جا کر اپنی تعلیم میں لگ گئے۔ ادھر انتخاب کا نتیجہ 100% جمعیت کے حق میں نکلا۔ جمعیت کے امیدوار کامیاب ہو گئے۔ اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آسام کے ان دونوں نوجوان طالب علم پر کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ 1957 میں جمعیت علماء آسام کی تشکیل نو ہوئی۔ حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل ہند جمعیت علماء کے صدر، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جمعیت علماء آسام کے نامزد صدر تھے۔ ان کی دعوت پر تمام عمائدین جمعیت علماء کا انتخابی جلسہ سلچر کے قریب بیرنگا مدرسہ میں منعقد ہوا۔ حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ صدر منتخب کیا گیا اور حضرت مولانا عبدالجلیل راغبی صاحب کو ناظم عمومی۔ آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کی ریاست آسام میں جمعیت علماء آسام کی یہ نشاط ثانیہ تھی۔ 1 سال تک حضرت مولانا عبدالجلیل راغبی صاحب جمعیت علماء آسام کے نظامت عظمیٰ کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ پھر 1959 میں 1 سال کے لیے دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور ان کی جگہ حضرت مولانا سکندر علی صاحب مرحوم کو جمعیت علماء آسام کے ناظم عمومی منتخب کیا گیا۔ مولانا سکندر علی صاحب دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد سیب ساگر دینی مدرسہ میں پڑھانے میں لگ گئے تھے۔ حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زبردستی آسام کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے مدرسہ سے نکال لیا اور جمعیت علماء آسام کے ناظم عمومی مقرر کر دیا۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نشبی آسام کے تھے، اس لیے بالائی آسام سے ناظم اعلیٰ کا ہونا مناسب تھا۔ نیز حضرت صدر محترم اگرچہ آسام ہی کے تھے، پھر بھی زبان کے اعتبار سے بنگالی تھے، اس لیے حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ خالص آسامی مسلمانوں کی طرف سے ناظم اعلیٰ ہو، اور اس کے لیے سب سے موزون شخصیت حضرت مولانا سکندر علی صاحب مرحوم کی تھی۔ جس طرح حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی سے نکال کر جمعیت علماء ہند کے نظامت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے پر مجبور کیا تھا، اور حضرت مجاہد ملت نے بھی مسلمانان ہند کی خدمات آزادی ہند کے بعد کے پرشوب دور میں اس طرح انجام دیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں خال خال ہی ملتی ہے۔
مولانا سکندر صاحب نے بھی مسلمانان آسام کی کافی حد تک حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خدمات انجام دی ہے۔ پاکستانی انخلا کے نام پر آسام کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مظالم نہ صرف انسانیت سوز ہی تھے، بلکہ عدل و انصاف کا خون اور انتہائی وحشت و بربریت کا ایسا جگر خراش مظاہرہ ہو رہا تھا جس کا صحیح نقشہ کھینچنا بڑے سے بڑے صاحب قلم کے لیے ناممکن ہے۔ ایسی خطرناک اور پراشوب فضا میں جان کی بازی لگا کر مولانا سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کا مقابلہ کیا۔ آسام کی گلی گلی، کوچہ کوچہ گھومے، مسلمانوں کی خبرگیری کی، اجتماعی بڑے بڑے جلسے کیے، لوگوں کو ہمت دلائی، آسام پولیس کو دھتکارا، للکارا۔ مولانا سکندر ایک طرف تو یہ کر رہے تھے تو دوسری طرف آسام سرکار کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس وقت کے چیف منسٹر بملا پرساد صالحہ سے جھگڑتے رہے، پولیس مظالم کی دردناک داستانوں پر مشتمل میمورنڈم پر میمورنڈم دیتے رہے، دہلی تک دیوانہ کی طرح بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ مولانا سید اسد مدنی، بیگم انیسہ قیدوئی وغیرہ پر مشتمل ایم پی حضرات کی ٹیم کو لے کر آسام گھومتے رہے، پورے آسام کا دورہ کیا، حالات کا جائزہ لیا اور مرکز کو رپورٹ پیش کی۔ اس طرح طویل کوشش کے بعد یہ مظالم بند تو ہو گئے، مگر دریس نہ تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو سابق مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا۔ مولانا سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ حضرت مولانا شیخ احمد علی باسکندی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کر رہے تھے۔ مولانا سکندر جیسا مخلص اور بے لوث خدمتگار آسام کے مسلمانوں کو شاید ہی کوئی ملا ہوگا اور آئندہ بھی شاید ہی کوئی ملے۔ یوں تو قوم کی خدمت کے نام پر اپنا الو سیدھا کرنے والے، عیش و عشرت کرنے والے، حلوے روٹی قورمہ کھانے والے بے شمار ملے ہیں، ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ بقول شاعر بنگال نظر الاسلام، قوم قوم کرتے کرتے، قوم کی دہائی دیتے دیتے، سارے رہنما عالیشان محلات کے مالک ہو گئے، عالیشان محلات بن گئے، مگر قوم غریب سے غریب تر ہوتی گئی، ان کی رہی سے ہی جھوپڑیاں بھی برابر خاک ہو گئی، ان کے مسائل مشکل سے مشکل تر ہوتے گئے اور وہ مسائل و آلام کے نئے نئے بلاخیز طوفانوں کی زد میں آتی گئی۔ قومی خدمات ہوا پر اڑنے پھرنے اور مرغن غذا کھانے کا نام نہیں، یہ وہ میدان ہے جہاں پیدل چلنا پڑتا ہے، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بھوک و پیاس سے تڑپنا پڑتا ہے اور ہر ہر قدم پر لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ مولانا سکندر صاحب کی زندگی قومی خدمات کے میدان میں اس کی تصویر تھی۔ مولانا سکندر صاحب آسام کے مسلمانوں کی خدمات کے میدان میں ایک عجوبہ روزگار اور بے مثال شخصیت تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں قوم کی خدمت کی جس زمانے میں کسی مصیبت زدہ انسان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اگر کہیں جانا پڑتا تو میلوں پیدل چلنا پڑتا، چونکہ آسام ندیوں کی ریاست ہے، اس لیے کبھی ندیوں میں ڈوب کر اس پار جانا پڑتا تھا۔ جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے کوئی کچھ نہیں دیتا، مولانا سکندر غلہ جمع کرتے، فروخت کرتے اور اس طرح جمعیت علماء کا فنڈ جمع ہوتا۔ گویا ایک طرف قومی خدمات کے سلسلے میں ناقابل برداشت مشقتیں اٹھانی پڑتی تو دوسری طرف اخراجات کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنا پڑتا۔ مولانا سکندر صاحب دونوں کام ایک ساتھ پنہا کرتے تھے۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قومی خدمات کے میدان میں حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سکندر صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ ان دونوں بزرگ حضرات نے آسام کے بے یار و مددگار مظلوم ستمزدہ مسلمانوں کی خدمات کے باب میں وہ کارنامے انجام دیے کہ اس کی مثال مسلمانان آسام کی قومی تاریخ میں قطعاً نہیں ملتی۔ مولانا سکندر صاحب پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ایک دفعہ گوہاٹی ریلوے پلیٹ فارم پر بجلی غائب ہو گئی۔ آسام سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کی تحریک چلانے والے کچھ نوجوان اسٹیشن پر گھوم پھر رہے تھے۔ یہ لوگ مولانا سکندر کو خوب پہچانتے تھے۔ ماحول کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان غنڈوں نے تیز ہتھیار سے مولانا پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہی مولانا اسٹیشن سے باہر
بھاگ کر تاریکی میں چھپ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مولانا کو تو بال بال بچا لیا، مگر ڈگار کا وار ان کی گردن پر پڑ گیا تھا، جس سے ان کی گردن پر کافی گہرا زخم آ گیا تھا۔ اس زخم کا نشان مرتے دم تک ان کے جسم پر تھا اور اسی نشان کو لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیا عجب ہے کہ یہی نشان ان کے لیے باعث نجات بن جائے۔ اخیر عمر میں ذیابطیس کے مرض کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور اور اسفار وغیرہ سے قطعاً معذور ہو گئے تھے۔ بڑوں نے جمعیت علماء آسام کی نظامت سے ان کو الگ کر دیا۔ اس طرح حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب صدر جمعیت علماء آسام اور خود مولانا سکندر صاحب کو بڑا قلبی صدمہ پہنچا۔ مولانا سکندر صاحب اکثر روتے رہتے تھے۔ مولانا سکندر صاحب کا ضعیف قلب اس صدمہ کی تاب لا نہ سکا اور وہ 5 جنوری 1991 کو بروز سنیچر اس دنیا سے باچشم اشکبار رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی تقریباً 50 سالہ بے نظیر خدمات کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کو تادم اخیر جمعیت علماء آسام کے نظامت عظمیٰ کے عہدہ پر فائز رکھ کر کارکن ناظم عمومی کسی کو بنا سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم رنجیدہ خاطر ہو کر وہ اس دنیا سے نہ جاتے۔ ہم نے تو ان کی تمام خدمات کو پیر کے نیچے کچل کر اپنا راستہ ہموار کیا۔ یہ ہمارے اخلاق کریمانہ اور خدا کی مخلوق کی خدمات کی قدر شناسی کا ایک زرین نمونہ ہے جو تاریخ آسام میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت